وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سبحان اللہ. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سبحان اللہ. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد قبل احترام برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے چند آیات مقدسہ جو تلاوت کی ہیں. ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ کریم نے انسان کی کامیابی کا راز بیان فرمایا ہے. آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اس جہان میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور اخروی جہان میں بھی مالک ہمیں کامیابی عطا فرمائے. فرمایا قد افلح من تزکا. دونوں جہانوں میں وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے عقائد کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک کر لیا. برے عقائد سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور اخلاق کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاکیزہ و منزہ کر لیا. اگر بندے کا عمل اچھا ہو لیکن عقیدہ درست نہ ہو تو ان اللہ اس کا بھی کوئی مقام نہیں ہوتا. آپ اچھا عمل، اچھا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے الحمدللہ ہمارا اللہ کی ذات کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور اللہ کیوں فرماتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ؟ اس
کی وجہ یہ ہے کہ جب تیری اور میری پیدائش میں ہمیں رزق دینے میں ہمیں اولاد دینے میں ہمارے جملہ معاملات میں جب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اور اس کے بعد اللہ کے تمام نبی پر حق ہے اور آقا کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں. سارے صحابہ جنتی ہیں. سارے صحابہ جنتی ہے. تو برادران اسلام یہ ہمارا دوسرا عقیدہ. اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی جملہ اہل بیت بھی جنتی ہے. اور ان کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا یا صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اعتبار سے یہ ہے عقیدے کے اعتبار سے تزکیہ اور پاک ہونا. اور ایک ہے عمل اور اخلاق کے حوالے سے تو کامیاب اللہ کریم نے ان لوگوں کو کہا جن کا عقیدہ بھی درست ہو, جن کا عمل بھی درست ہو. فرمایا دوسری چیز وذکر اسم ربہ, یعنی پہلی چیز کامیاب لوگوں کی علامت یہ ہے کہ ان کا دل ہر قسم کی علائش سے پاک ہوتا ہے. اور دوسرا فرمایا وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. اور رب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فصلا, پھر وہ نماز ادا کرتا ہے. جس بندے کے اندر یہ تین عادات پائی جائیں, شروع میں دیکھیں نا فرمایا قد افلح من تزکا, پاک ہو گیا, کامیاب ہو گیا وہ بندہ دونوں جہانوں میں جس نے اپنا عقیدہ بھی پاک کر لیا اور اپنا عمل بھی درست کیا. ہم اولیاء کو پہچاننے والے ماننے والے الحمدللہ. لیکن نا کہ جو دودھ خراب ہو جائے اس دودھ کے اندر خالص مکھن کبھی نہیں آتا. مکھن اسی دودھ کے اندر آتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. جو دودھ جہاں پہ خراب نہ ہوا ہو تو اللہ کے تمام ولی اہل سنت میں اس لیے ہے کہ یہ عقیدہ ایسا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں. صحابہ کے دور سے لے کر آج تک کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو اللہ کریم نے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو اس جہان کی نہیں بلکہ اس جہان کی بھی, دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے قد افلح من تزکا. دونوں جہانوں میں وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا. بولیے جس نے اپنے دل کو پاک, سارے بولیے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا. آقا کریم علیہ السلام کے غلام جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی, یہ انس میرے نبی کا وہ غلام ہے. چھوٹی سی عمر ہے, اٹھا کے ان کی والدہ حضور کی بارگاہ میں لائے. آقا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں, میں آپ کے لیے یہ چھوٹا سا خاتم لائی ہوں, اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یہ آپ کے وضو کے لیے پانی لایا کرے گا, آپ کے نالے مبارک سیدھا کیا کرے گا. یا رسول اللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے میں نے اپنا بچہ تمہاری بارگاہ میں وقف کر دیا. حضرت انس بن مالک کو خویتم کہا جاتا تھا. خاتم بڑا غلام ہوتا ہے, خواتم چھوٹا سا یہ غلام تھا. آقا کریم کی
غلامی میں 10 سال حضرت انس بن مالک رہنے والے کہتے ہیں لوگوں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، ابھی وہ پہنچا نہیں ہے، سرکار نے فرمایا جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا اور وضاقتہ سے وہ مسافر محسوس ہوتا تھا اور تازہ وضو کیے ہوئے اور اس کی داڑھی مبارک میں پانی کے قطرے بھی موجود تھے، سادہ سا بندہ تھا، حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں وہ دن گزر گیا، دوسرا دن آیا، کریم آقا نے پھر فرمایا ابھی جو بندہ تمہارے محفل میں آئے گا میں اسے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ آنے والا جنتی ہوگا۔ سرکار نے دیکھا کوئی وہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کوئی بندہ پھر آیا، وہی بندہ آ کے اسی حالت میں بیٹھ گیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں تیسرا دن آیا، اسی طرح ہم حضور کی محفل میں بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا ابھی جو آئے گا وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ سارے بولیے جنتی ہے، جنتی ہے۔ کوئی بندہ آیا، اسی طرح اس نے وضو کیا اور پانی کے قطرے اس کی داڑھی مبارک سے ٹپک گئے ہیں، بیٹھ گیا آنے میں وضاقتہ سے اعتبار سے دیہاتی ایک سادہ سا بندہ محسوس ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا ہے، خاموشی سے باتیں سنتا رہتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں 3 دن مسلسل جب یہ معاملہ ہوا نا میں سوچنے لگا اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ فرماتے ہیں تیسرے دن جب وہ ہماری محفل سے باہر نکلا نا میں اس کے پیچھے گیا، دیکھو تو صحیح یہ کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں اس کے قریب گیا اس کے علاقے میں چلا گیا، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے اسے کہا میں تیرا مہمان بن کے آیا ہوں، کیا مجھے اپنے گھر میں مہمان رکھنا گوارا کرو گے؟ وہ کہنے لگا اہلا و سہلا مرحبا، تشریف لائے۔ انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے اس بندے کے اندر 3-4 علامات دیکھی ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں پہلی میں نے اس کی عادت یہ دیکھی ہے جب بھی نماز کا وقت ہوتا اس کا جتنا بھی ضروری کام ہوتا اسے چھوڑ کے پہلے نماز ادا کرتا۔ سبحان اللہ۔ پہلے کیا کرتا؟ نماز ادا کرتا۔ میرے بھائی تو اور میں سوچے ہمارے پاس ہر شے کے لیے وقت ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے، دنیاوی معاملات میں ہر شے کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر بندے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس نماز کے لیے نہیں ہے۔ خدا کی قسم حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں پہلی عادت اس کی میں نے جو دیکھی میں نے دیکھا جب بھی نماز کا وقت ہوتا جتنے بھی مصروف معاملے میں ہوتا جتنا بھی مشکل حالات میں ہوتا سارے معاملات کو چھوڑ کے پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا، پہلے نماز ادا کرتا۔ ایک اس کی عادت تھی اور کہتے ہیں دوسری عادت یہ ہے جب وہ لیٹ جاتا سوتا جب بھی کروٹ بدلتا اس کی زبان پہ اللہ اکبر اللہ کا ذکر کرتا، رات کو سوتا گیا ہی نہیں، کروٹ بدلتا، جہاں بھی بیٹھتا اٹھتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جس کی دوسری عادت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں 3 دن گزر گئے، 3 دن گزرنے کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے اجازت دے میں اپنے علاقے میں جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا انس کسی کام سے آئے تھے، حکم نہیں کیا، کسی کام کا نہیں کہا، بس 30 دن رہے واپس جا رہے ہو۔ انس بن مالک کہتے ہیں بھائی تو 3 دن آیا تیرے آنے سے پہلے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آنے سے پہلے فرما دیتے اب جو بندہ آئے گا
کا وہ جنتی ہے. تین دن تیرے بارے میں نبی فرماتے رہے آنے والا جنتی ہے اور تینوں دن تو ہی تشریف لایا. میں نے سوچا دیکھوں تو کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرمائی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ کے بندے نمازیں تو پڑھتا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہ کا ذکر تیری زبان سے سنا تو بھی کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں تجھے کس وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. جناب انس بن مالک کو وہ صحابی کہنے لگے انس بالکل تو نے ٹھیک کہا کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں میں اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں لیکن ایک میری عادت وہ ہے جسے تو نہیں جانتا. شاید اس وجہ سے میرے نبی نے میرے بارے میں جنتی ہونے کا فرمایا ہے. فرمایا کیا عادت ہے؟ وہ صحابی کہنے لگا انس میں نہ بتاتا اگر تو اتنی تگودو کر کے نہ آتا اتنا سفر کر کے نہ آیا ہوتا میں کبھی تجھے نہ بتاتا. کہنے لگے اے انس میری بات دھیان سے سننا. جب سے میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس دن سے لے کے آج تک میں بڑے وصول سے کہہ سکتا ہوں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں میرے دل میں کوئی بغض نہیں کوئی حسد نہیں ہے کوئی کینہ نہیں ہے کوئی کسی کے بارے میں نفرت نہیں ہے. آئے میرے رب نے مجھے اس وجہ سے یہ مقام عطا فرمایا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب میں نے اس کی یہ بات سنی نا وہ کہتا ہے میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے کوئی اناد نہیں ہے کوئی کینہ نہیں ہے کوئی حسد نہیں ہے. فرماتے ہیں مجھے اپنے کریم نبی کا وہ فرمان یاد آیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں رہتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا لیکن یا رسول اللہ آپ فرمائیے سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اے انس اگر دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتے ہو رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ کامیاب بندہ وہ ہے جس کے دل میں کسی مومن کے بارے میں کوئی بغض کینہ اور حسد نہ ہو.